اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا یخبر بالزمان عن الذات ولا یخبر بالزمان عن الذات واللیلۃ الہلال متأول ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني والمبتدأ إلى جوہر إلى آخر۔ ہماری بحث جو تھی وہ بحث مبتدا اور خبر کے بارے میں تھی۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں بحث یہاں تک پہنچی کہ خبر جو ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، پھر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ شبہ جملہ میں دو چیزیں ذکر کی کہ وہ جو شبہ جملہ ہے یا تو ظرف مظروف یا جار مجرور، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ پھر یہ بحث طولانی ہوتی چلی گئی، اور آج ایک بحث ہے جو ویسے تو جو کتب ہیں، تفسیری کتب ہیں نحو کی، ان میں اس کے بارے میں بہت لمبی بحث کی گئی ہے، لیکن مختصر یہاں پر مصنف نے جیسے وعدہ کیا ہے ہر ایک کی مختصر تعریف کرتے جائیں گے۔ تو مختصر یہ کہ آج کی جو بحث ہے اس کا تعلق خبر سے بھی ہے اور اس کا تعلق مبتدا سے بھی ہے، اور جو مبتدی طالب علم کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ان میں سے ابحاث میں سے ایک بحث یہ بھی ہے جو دقت طلب ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے اس کو حل کریں۔ اچھا، یہ کس طرح اس کا تعلق خبر سے بھی ہے اور مبتدا سے بھی ہے؟ آئیے پہلے مبتدا کی طرف چلتے ہیں۔ گویا کہ مصنف یہاں پر مبتدا کی دو قسمیں کر رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ گویا کہ اس طرح کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں۔ مبتدا یا تو جوہر ہو سکتی ہے، یعنی جو چیز جوہر ہو وہ مبتدا واقع ہو سکتی ہے، یا جو چیز عرض ہو وہ مبتدا واقع ہو سکتی ہے۔ تو مبتدا کی دو قسم، ایک جوہر اور دوسری قسم عرض، یہ دو قسم ہیں۔ اچھا، عرض اور جوہر میں کیا فرق ہے؟ کس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیا چیز ہے جو جوہر میں ہے عرض میں نہیں ہے، یا اس میں فرق کیا ہے، تعریفات کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہے۔ مصنف نے اگرچہ ان کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن ہم لازم سمجھتے ہیں کہ تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے۔ جوہر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود مستقل ہو، کسی اور کی طرف محتاج نہ ہو۔ جیسے مثلا زید ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، یہ جتنے بھی انسان کے افراد ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ جوہر کہلائیں گے۔ جوہر اس جہت سے کہ ان کا جو وجود ہے مستقل ہے، کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہے۔ یعنی خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ زید موجود ہے، خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا علی موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، اور انسان کے باقی افراد اس طرح حیوانات ہیں، مثلا گھوڑا ہے، کوئی بکری ہے، کوئی بھینس ہے، اس طرح کی جو اشیاء ہیں ان کو سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان سب کو جوہر کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز کہ جو وجود کے لحاظ سے کسی چیز کی محتاج نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر کہا جاتا ہے۔ یہ جوہر کی تعریف، اور اس انشاءاللہ مثالیں بھی واضح ہو جائے گی۔ ان کی مثالیں جوہر اور اس کی مثالیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہے عرض۔ یہ عرض کیا چیز ہے؟ عرض کیا چیز ہے؟ بس اس جوہر کی تعریف کو تھوڑا سا تبدیل کریں کہ جو اپنے وجود میں مستقل نہ ہو اور وہ اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کی محتاج ہو، اس کو عرض کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ہے عرض کی۔ جوہر کے بالکل عکس، مثلا کیسے؟ جیسے ہم یہ کلرز، رنگ
ان کی بات کریں تو یہ سارے کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اعراضات میں سے ہیں، یعنی یہ سارے یہ کیا ہیں؟ عرض ہیں۔ کیسے؟ ان کا مستقل وجود نہیں۔ مثلا سفیدی، اور آپ اگر کوئی کہے کہ مجھے سفیدی دکھائیں تو سفیدی کسی چیز میں ہوگی، یعنی یہ سفیدی محتاج ہے کہ کسی چیز میں ہو، یعنی مثلا دیوار سفید ہو تو کہیں گے کہ دیوار سفید ہے۔ اس طرح کالا رنگ، کوئی دیوار کالی ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ دیوار کالی ہے۔ کوئی چیز ہو جس پر یہ رنگ ہو تب ہم کہیں گے کہ یہ رنگ کیا ہے؟ اس رنگ کی یہ چیز ہے۔ آپ اس طرح کی کئی مثالیں خود بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قیام اور قعود، اٹھنا بیٹھنا، یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس پر یہ صدق آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قیام ہے، اور یہ کیا ہے؟ قعود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیام ہے یہ محتاج ہے انسان کا۔ جب انسان نہ ہو تو اس قیام یعنی کھڑا ہونا کس پر صدق آئے گا؟ جب انسان نہ ہو، لہذا یہ قیام محتاج ہے انسان کا۔ اس طرح قعود، بیٹھنا، یہ بھی محتاج ہے کسی کا؟ انسان کا۔ خلاصہ ان دونوں کی تعریف کا مختصر کر کے جلدی چلیں، ٹائم گزرتا ہوا جا رہا ہے، کہ جوہر وہ کہ جو اپنے وجود میں مستقل ہو اور کسی اور چیز کا محتاج نہ ہو، اور عرض کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں مستقل نہ ہو، کسی اور کا محتاج ہو۔ اچھا، ان دونوں میں سے کون سی چیز مبتدا واقع ہو سکتی ہے؟ جواب، دونوں چیزیں مبتدا واقع ہو سکتی ہیں، چاہے وہ جوہر ہو، یعنی جوہر بھی عرض بھی دونوں واقع ہو سکتے ہیں۔ دونوں جوہر اور عرض دونوں مبتدا واقع ہو سکتے ہیں۔ اب سوال ہے خبر کے متعلق۔ یہاں سے ہم کیا ہے، اور اس طرح کی بحث کو، یعنی جوہر اور عرض کی بحث کو بعض نحوی نے، جس طرح یہاں پر بھی اشارہ ہے، بعض نحویین نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ذات اور معنی، وہ جوہر کو ذات اور عرض کو معانی سے تعبیر یا معنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ اس میں اشارہ آئے گا، تو اس طرح بھی اشارہ ہے۔ اب خبر کی بات، کہ آیا یہ خبر جو ہے جوہر کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ خبر عرض کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ کون سی خبر کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جواب، ہم ظرف کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری بحث چل رہی تھی ظرف میں، کہ جب ظرف خبر واقع ہو یا جار مجرور خبر واقع ہو، تو آج کی جو بحث کا عنوان ہے گویا کہ بس یہی ہے کہ ظرف جو ہے یہ خبر واقع ہو سکتا ہے نہیں۔ اب اس سوال کو اور کھولیں کہ آیا یہ جو ظرف ہے یہ خبر واقع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مبتدا جوہر کے لیے یا عرض کے لیے؟ یعنی وہ مبتدا کے جو جوہر ہے یا وہ مبتدا کے جو عرض ہے، آیا دونوں کے لیے یہ ظرف ہو سکتا ہے خبر یا نہیں ہو سکتا؟ یا اور اس کو تفصیل دیں کہ یہ جو مبتدا ذات ہو یا وہ مبتدا جو معنی ہو، ان میں سے کس کے لیے ظرف خبر واقع ہو سکتا ہے اور کس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے؟ جواب آسان ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جواب کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ظرف کے پہلے ہم کریں گے دو قسم۔ ایک ہوتا ہے ظرف زمانی اور ایک ہوتا ہے ظرف مکانی۔ ظرف زمانی کا الگ حکم ہے، ظرف مکانی کا الگ حکم ہے۔ کیا فرق ہے ظرف زمانی اور مکانی میں؟ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ظرف مکانی ہو تو اس کا جو پاور ظرف زمانی سے زیادہ ہے، یعنی جو ظرف مکانی ہے اس کا پاور زیادہ ہے۔ ظرف مکانی کیا ہے کہ جب ظرف مکانی خبر واقع ہو
تو یہ خبر واقع ہو سکتا ہے ظرف مکانی، چاہے جوہر کے لیے ہو، مبتدا جوہر ہو تو بھی اس کے لیے خبر ہوگا، یا عرض ہو تو بھی اس کے لیے خبر واقع ہوگا، یا یہ کہیں کہ چاہے وہ مبتدا ذات ہو یا وہ مبتدا معنی ہو، دونوں اعتبار سے یہ اس کے لیے خبر واقع ہو سکتا ہے۔ کون؟ ظرف مکانی۔ انشاءاللہ مثالیں ہم تطبیق میں پیش کریں گے۔ یہ ہو گئی ظرف مکانی کی بات۔ ظرف زمانی کو لے کر آئیں۔ یہ ظرف مکانی تو اس میں وسعت تھی کہ وہ جوہر کے لیے بھی ہو سکتا تھا، عرض کے لیے بھی، لیکن وہ ظرف کے جو زمانی ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ ظرف زمانی خبر واقع ہو سکتا ہے عرض سے، نہیں کہ جوہر سے۔ ظرف زمانی خبر واقع ہو سکتا ہے کس سے؟ عرض سے، جوہر سے واقع نہیں ہو سکتا۔ اب آ کر کوئی اشکال کرے، اشکال یہ کرے کہ بھائی دیکھیں آپ نے یہ قانون بتایا کہ ظرف زمانی یہ خبر واقع ہو سکتا ہے عرض کے لیے، جوہر کے لیے نہیں۔ اگر ہم ایسی ایک مثال لے کر آئیں جہاں پر ظرف زمانی خبر واقع ہوا ہو جوہر کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے تو بتایا کہ ظرف زمانی خبر واقع نہیں ہو سکتا جوہر کے لیے، ہم اگر کلام عرب میں سے ایسی کوئی مثال لے کر آئیں جہاں پر ظرف زمانی خبر واقع ہو جوہر کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات درست ہے، اس طرح کا جملہ آپ کو مل سکتا ہے جہاں پر ظرف زمانی خبر واقع ہو جوہر کے لیے، لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے، وہاں پر کوئی چیز ہم محذوف مانیں گے، اور جب کوئی چیز وہاں پر محذوف مانیں گے تو پھر ہم اس تعویل سے بچ جائیں گے، یعنی وہ تعویل کریں گے، یعنی فرض کریں مبتدا ایک طرف سے ہو اور وہ مبتدا جوہر ہو، مبتدا کیا ہو؟ جوہر ہو، اور وہاں سے جو ظرف زمانی اس کے لیے خبر ہو، حالانکہ یہ نہیں ہوتا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی تعویل کریں گے، کیا کہیں گے کہ یہاں پر مثلا جو یہ خبر چیز واقع ہوئی ہے، یہ خبر سے پہلے، یعنی اس ظرف زمانی جو خبر واقع ہوا ہے اس سے پہلے ایک چیز تھی جو محذوف ہوئی ہے، اور وہ مثلا مضاف تھا یا کوئی اور چیز اس طرح کی ہم فرض کر لیں گے، تاکہ ہمارا یہ قانون باقی رہے کہ ظرف زمانی یہ خبر واقع نہیں ہو سکتی جوہر کے لیے۔ یہاں تک تطبیق کر لیں تاکہ آگے پہنچ سکیں۔ لا یخبر بالزمان عن الذات، کہ خبر نہیں لائی جاتی زمان سے ذات کے لیے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ظرف زمانی خبر نہیں ہوگا ذات سے، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ظرف زمانی خبر واقع نہیں ہوگا کس کے لیے؟ جوہر کے لیے۔ اچھا، ولا یخبر بالزمان عن الذات، وہی جملہ کہا، ولا یخبر بالزمان عن الذات، کہ خبر نہیں جاتی زمان سے، زمان سے یعنی ظرف زمانی خبر واقع نہیں ہوتا، عن ذات، ذات سے، ذات سے مراد وہی کیا ہے؟ جوہر۔ واللیلۃ الہلال متأول، واللیلۃ الہلال یہ مثال ہے، اس کی تطبیق نیچے خود آ رہی ہے اس لیے ہم اس کی نہیں کریں۔ ینقسم الظرف الی زمانی و مکانی، ظرف دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ظرف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زمانی ہوتا ہے اور ایک مکانی ہوتا ہے۔ والمبتدأ الی جوہر، اور مبتدا تقسیم ہوتی ہے دو چیزوں کی طرف، جوہر اور عرض کی طرف، یعنی جو ظرف خبر واقع ہو رہا ہے اس کی بھی دو قسم کی، زمانی اور مکانی، جو مبتدا ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، جوہر اور عرض، آگے آ رہا ہے۔ والمبتدأ الی جوہر، مبتدا دو قسم ہے، ایک ہے جوہر جیسے زید ہے، عمر ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور جتنے انسان کے افراد ہیں یا حیوانات کے افراد ہیں یا جو بھی کیا ہے اشیاء خارجی ہیں جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہیں۔ وعرض، یعنی الی جوہر و الی عرض، مبتدا کی دو قسمیں ہیں، وہ مبتدا تقسیم ہوتی ہے کس کی طرف؟ جوہر اور عرض کی طرف۔ عرض کیا ہے؟ جیسے قیام ہے، قعود ہے، قیام یعنی کھڑا ہونا اور قعود بیٹھنا، یہ کھڑا ہونا بیٹھنا انسان کا محتاج ہے، انسان نہ ہو تو یہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا یعنی یا کسی مثلا حیوانات کا محتاج ہے، مثلا آپ یہ کہیں کہ
گھوڑا کھڑا ہے، مثلا یہ حیوانات کے لیے یہ کہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا نہ ہو پھر بھی آپ یہ کہیں کہ مثلا گھوڑا کھڑا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ قیام قعود محتاج ہے کسی اور کی طرف ہے. اچھا، اب مصنف بات ہیں فَإِنْ كَانَ ظَرْفُ مَكَانِيًا، اگر ظرف مکانی ہو، ظرف مکانی ہو تو پھر کیا ہے؟ صح الاخبار به عن الجوہر والعرض، تو پھر آپ خبر لا سکتے ہیں جوہر کے لیے بھی عرض کے لیے بھی. جیسے زید امامک، زید آپ کے آگے ہے، ٹھیک ہے، زید آپ کے آگے. یہاں پر امامک یہ کیا ہے؟ یہ ظرف مکانی ہے. امام یعنی آگے، یہ مکان ہے، آگے والا مکان. زید آپ کے آگے ہے تو یہ کیا ہے؟ خبر واقع ہوا ہے، ظرف مکانی ہے، زید کے لیے خبر واقع ہوا ہے. اور زید کیا ہے؟ جوہر ہے، ٹھیک ہے. والخیر امامک، آپ یہ کہیں کہ نیکی آپ کے آگے ہے، خیر آپ کے آگے ہے، تو یہاں پر خیر مبتدا ہے. اور یہ کون سا مبتدا ہے؟ ظرف مکانی. امامک یہ اس کے لیے عفواً یہ خیر کیا ہے؟ یہ خیر مبتدا ہے. کون سا مبتدا ہے؟ یہ مبتدا عارضی ہے. یعنی اس خیر کا، اس نیکی کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. یعنی نیکی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ظاہراً وجود رکھتی ہو. ہاں، یہ نیکی متحقق ہوتی ہے، یہ وجود میں آتی ہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں. یعنی اس کا کوئی اپنا وجود مستقل نہیں ہے. والخیر یہ مبتدا، اور مبتدا کون سی؟ یہ بھی عرض میں سے ہے. امامک آپ کے آگے ہے، یہ امامک یہ ظرف مکانی. یہ بات ہوگی ظرف مکانی کی. وَإِنْ كَانَ زَمَانِيًا صَحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ عَنِ الْعَرْضِ، اگر ظرف زمانی ہو تو صح الاخبار به عن الارض فقط، عن الارض فقط، فقط میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ظرف زمانی ہو تو پھر صحیح ہے اس کو خبر لانا. کس کے لیے؟ عرض کے لیے، نہیں کہ جوہر کے لیے. تقول آپ کہیں الصوم اليوم، الصوم اليوم، یہ الصوم مبتدا اور الیوم کیا ہے؟ یہ یوم زمانہ ہے، دن جو ہے زمانہ ہے. یعنی یہ الیوم اس کے لیے خبر ہے، اور یہ کیا ہے؟ ظرف زمانی ہے، اس کے لیے خبر واقع. الصوم یہ کیا ہے؟ عرض ہے. یعنی صوم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خارج میں وجود ہو. جب انسان کیا ہے صبح سے لے کر شام تک ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جن کا خدا نے حکم دیا ہے تو اس کو روزہ یا مثلا صوم کہلاتی ہے وہ چیز. لہٰذا اس فعل کے ضمن میں یہ صوم متحقق ہوتا ہے، یہ روزہ متحقق ہوتا ہے. وَإِلَّا اس صوم کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے. ولا یجوز، یہ عرض کی تو مثال ہو گئی، لیکن ولا یجوز یہ جائز نہیں ہے. زید الیوم، زید الیوم کہنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زید جوہر ہے، عرض نہیں ہے. اور الیوم یہ ظرف زمانی ہے، ظرف زمانی اس کے لیے خبر واقع نہیں ہو سکتا. کیا مثلا زید الیوم کا الصوم الیوم یعنی آج کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی کیا ہے معنی بن سکتی ہے. لیکن زید الیوم، زید آج، تو اس طرح بہرحال یہ قاعدہ درست نہیں ہے کہ آپ کیا ہے ظرف زمانی کو کیا ہے خبر لے کر آئیں جوہر کے لیے، جس طرح یہاں کا ولا یجوز زید الیوم. اب وہ اشکال جس کو ہم نے خلاصے میں ذکر کیا تھا، فَإِنْ وَجَدَ فِي كَلَامِهِمْ مَا ظَاهِرُهُ ذَلِكَ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ. فَإِنْ وَجَدَ اگر پایا جائے، فی کلامہم علماء عرب کے کلام میں یا علماء نحوین کے کلام میں، ما ظاہرہ ذالک جس سے یہ ظاہر ہو، وہ ظاہر ہو. کیا ظاہر ہو؟ کہ ایک مبتدا کہ جو جوہر ہو اور اس کے لیے ظرف زمان سے خبر لائی جائے. جس طرح ہم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح ہے، تو پھر وہاں کیا کریں؟ ظاہراً آپ کو اس طرح لگے ما ظاہر ذالک، جس کا ظاہر اس طرح ہو. کس طرح ہو؟ یعنی مبتدا جوہر ہو اور اس کی خبر ظرف زمانی ہو. واجب تعویل ہو، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کی تعویل کریں کوئی نہ کوئی. کا قول ہے جس طرح نبیوں کا یہ قول ہے اللیلۃ الہلال. تو یہاں پر دیکھیں اللیلۃ
یہ اللیلتا یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. الہلالو یہ اس کے لیے خبر ہے، اور یہ خبر کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، الہلالو خبر ہے لیلہ کے لیے، حالانکہ اللیلہ یہ جوہر میں سے ہے اور الہلالو ظرف زمانی ہے، اس کے لیے خبر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی آیا ہے. اس کو تعویل کس طرح کریں گے؟ فرماتے ہیں فہذا علی حذف مضاف، یہ جو ہے یہاں پر ہم مضاف کو حذف مانیں گے تو ہی مثال درست ہو سکتی ہے. کس طرح؟ یعنی اصل میں جملہ اس طرح ہے اللیلۃ طلوع الہلال، آج کی جو رات ہے چاند نکلنے کی اور طلوع ہونے کی رات ہے، تو یہاں پر طلوع کو حذف مانیں گے تب جا کر معنی درست بنے گی. لہذا اللیلۃ کے لیے جو خبر ہے وہ طلوع ہے، نہ ان کے حلال ہے جس طرح ظاہر تھا، تو اس کو تعویل کر دیا. مرفوع الوصف یغنی عن الخبر، ایک اور موضوع اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں کہ وصف جو ہے مرفوع خبر سے بے نیاز ہو جاتی ہے. وصف مرفوع کیا مطلب ہے کہ وصف مرفوع خبر سے بے نیاز ہو جاتی ہے؟ اس وصف کی بات کہاں سے آ گئی؟ پھر متن میں آئے وَيُغْنِي عَنِ الْخَبَرِ مرفوع وصف، خبر سے بے نیاز ہو جاتی ہے مرفوع وصف، یعنی وہ وصف جو مرفوع ہو وہ خبر سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ایسی وصف کے معتمد علی استفہام او نفی، کہ جو استفہام اور نفی پر اعتماد کرے، اس کے کیا ہے ساتھ آئے، یعنی پہلے استفہام یا نفی ہو اس کے بعد کیا ہے وہ وصف آئے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس وصف نے اس استفہام اور نفی پر کیا ہے اعتماد کیا ہے، اس پر ٹیک لگائی ہے، جو بھی آپ ترجمہ کریں درست ہے، یعنی اس کے ساتھ ہے، استفہام اور نفی کے ساتھ ہے، تو ایسی وصف مرفوع خبر سے بے نیاز ہے. جیسے اکاتن قوم سلمہ وما مضروب العمران، ان دونوں مثالوں کی تشریح آ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کی تشریح نہیں کر رہے دونوں مثالوں کی. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیچے متن میں خود مصنف بتا رہے ہیں. یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم مبتدا اور خبر کی بحث کر رہے ہیں. اب یہ بحث ہے کہ اگر جو مبتدا ہے یہ مبتدا وصف واقع ہو، اور وصف بھی ایسی کہ جو نفی اور استفہام کے ساتھ ہو، تو پھر اس کے لیے جو بعد میں چیز آئے گی وہ خبر نہیں ہوگی اس مبتدا کے لیے کہ جو نفی اور استفہام کے ساتھ آئے. یعنی ایک مبتدا جس میں یہ دو شرطیں، اولاً تو وہ وصف ہو، ثانیاً اس کا اعتماد ہو نفی یا استفہام میں سے کسی ایک چیز پر، یعنی وصف اور پلس میں کیا ہو اس کے ساتھ نفی اور استفہام میں سے کوئی ایک چیز ساتھ ہو. یہ دو شرطیں. اگر ایسی کوئی چیز مبتدا واقع ہو تو وہ بے نیاز ہو جاتی ہے، ایسی مبتدا بے نیاز ہو جاتی ہے خبر سے، یعنی اس کو کوئی خبر کی پرواہ نہیں ہے. لیکن کیوں ہے یہ اس طرح؟ یہ اس طرح کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس مبتدا، کون سی مبتدا؟ کہ جو وصف ہے اور اس کا اعتماد نفی یا استفہام میں سے کسی ایک چیز پر ہے، یعنی نفی اور استفہام میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ یہ وصف آئی ہے جو مبتدا واقع ہوئی ہے، اس طرح کی جو مبتدا ہے وہ بے نیاز ہو جاتی ہے خبر سے. کس چیز کے ذریعے؟ جو اس کے بعد مرفوع چیز آتی ہے، چاہے وہ مرفوع فاعل ہو یا نائب فاعل ہو. کوئی آ کر کہے گا یہ نائب فاعل اور فاعل کی بحث پھر کہاں سے یہاں آ گئی؟ جواب، گویا کہ یہاں پر جو وصف ہے جس کو ہم مبتدا قرار دے رہے ہیں، یہ گویا کہ اس طرح ہے کہ اس میں فعل والا عمل پایا جاتا ہے. فعل کو یا تو فاعل دیں گے یا نائب فاعل دیں گے. جس طرح یہ مفصل بحث ہے کہ معلوم کے لیے فاعل چاہیے اور مجہول کے لیے کیا ہے نائب فاعل چاہیے. اللہ کل حال تشریح میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آسانی ہے. دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں.
ٹائم گزرتا جا رہا ہے کہ اذا کان المبتدا وصفا، اگر مبتدا وصف واقع ہو، معتمدا علی نفی او استفہام، کہ ایک تو مبتدا وصف واقع ہو اور معتمدن اس کا اعتماد ہو، وہ ساتھ ہے کس کے، علی نفی او استفہام، یعنی اعتماد کرے نفی یا استفہام پر، یعنی وہی نفی اور استفہام کے ساتھ آئے، تو اس طرح کی مبتدا استغنى بمرفوع، اپنے مرفوع کے ساتھ بے نیاز ہو جاتی ہے، عن الخبر، خبر سے، یعنی اس کو پھر خبر کی پرواہ نہیں رہتی۔ مثال قائم الزیدانی، یہاں پر دیکھیں قائم صفت ہے، یہ صفت مبتدا واقع ہوئی ہے، پہلی شرط پوری ہوگی۔ دوسری شرط کیا کہ حمزہ یعنی استفہام اور نفی میں سے کوئی ایک چیز اس کے ساتھ ہو، اس قائم سے پہلے حمزہ استفہامیہ ہے، لہٰذا اس نے اعتماد کیا ہے حمزہ استفہامیہ پر، تو یہ قائم وصف بھی ہے اولا، اور اس نے اعتماد کیا ہے حمزہ استفہام پر، تو یہ کیا ہے، شرائط پورے ہو گئے۔ اب اس کے جو بعد ہے الزیدان، یہ اس قائم جو مبتدا اس کے لیے خبر نہیں ہے، بلکہ اس قائم کے لیے فاعل ہے، درست، اس کے لیے کیا ہے، فاعل ہے، یعنی حمزہ استفہامیہ، قائم وصف مبتدا، الزیدان اس کے لیے کیا ہے، فاعل ہے، نہیں کہ یہ زیدان خبر ہے، اس طرح نہیں ہے۔ وما قائم الزیدانی، دوسری مثال، یہاں پر قائم وہی صفت ہے، اس سے پہلے ما نافیہ ہے، الزیدان اس کے لیے فاعل ہے۔ فالزیدانی، یہ جو زیدان ہے، کون سا زیدان، دونوں مثال میں، چاہے اقائم من زیدان ہو یا وما قائم زیدان، دونوں میں سے الزیدان جو ہے یہ فاعل بالوصف، یہ فاعل ہے وصف کے ساتھ، یعنی اس قائم کے لیے وصف ہے، فاعل ہے اس کے لیے، اس قائم کے لیے یہ فاعل ہے۔ والکلام، اور یہ جو جملہ ہے، کلام ہے، مستغن عن الخبر، یہ خبر سے بے نیاز ہو گیا ہے، کیوں، لأن الوصف ہونا فی تأویل الفعل، اس لیے کہ یہاں پر جو وصف ہے یعنی قائمن، مثلا مثال میں ہمارے قائمن، اور بھی ہو سکتی ہیں مثالیں، لیکن مثال میں لأن الوصف ہونا فی تأویل الفعل، یہاں پر جو وصف ہے وہ فعل کی تعویل میں ہے، یعنی کیا مطلب ہے، گویا کہ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر قائم تعویل فعل، یعنی فعل کا کام کر رہی ہے، گویا کہ یہاں پر قائم نہیں ہے، یقوم ہے، جس طرح فعل عمل کرتا ہے پھر وصف جو اس کی جگہ پر آئے، یعنی فعل جو عمل کرتا ہے اگر کوئی فعل کی جگہ لے لے تو وہ بھی وہی قائم کرے گا جو فعل کرتا تھا، تو لہذا یہاں پر اس کو فاعل کی ضرورت ہے، نہیں کہ خبر کی ضرورت ہے۔ لأن الوصف ہونا، اس لیے کہ وصف یہاں پر یعنی وہ مبتدا جو وصف واقع ہوا ہے، اعتماد حمزہ استفہامیہ یا نفی وغیرہ پر ہے، یہاں پر جو وصف ہے فی تعویل الفعل، فعل کی تعویل میں ہے، فعل کی جگہ پر ہے، گویا کہ اس طرح الا تری ان المعنی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ معنی اس طرح ہوگا، ایقوم الزیدان، یعنی قائم الزیدان، گویا کہ اس طرح ہے کہ ایقوم الزیدان، جس طرح یقوم ہوتا تو اس کو زیدان فاعل دیتے، تو اس طرح قائم ہے تو اس کو بھی فاعل دیں گے، خبر کی ضرورت نہیں۔ وما یقوم الزیدان، وما قائم الزیدان، گویا زیدان گویا کہ اس طرح ہے کہ وما یقوم الزیدان، تو زیدان اس یقوم کے لیے فاعل ہے، نہیں کہ خبر ہے۔ بھائی کوئی آ کر کہے کہ ٹھیک ہے جب فعل آتا تو آپ یہ بات کرتے، اب تو یہ وصف ہے، اسم ہے، اس میں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ اس کو فاعل چاہیے، پھر اس کے زیدان کو فاعل بنا رہے ہیں؟ فرماتے والفعل لا یصح الاخبار عنہ، فعل سے خبر نہیں لا سکتے، یعنی فعل خبر واقع نہیں ہو سکتا مبتدا کے لیے۔ فکذالک، اور اس طرح ما کان فی موضعہ، کہ جو موضع اس کے موضع یعنی اس کی جگہ پر، یعنی جو اسی طرح جو فعل کی جگہ پر ہو، کذالک یعنی لا یصح الاخبار عنہ ما کان فی موضعہ، یعنی موضع الفعل، جو فعل کی جگہ پر ہو وہ بھی اس طرح نہیں ہو سکتا، یعنی وہ خبر واقع نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں، ایک کہ فعل خبر نہیں ہو سکتا، دوسرا کہ جو فعل کی جگہ پر آئے وہ بھی خبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر زیدان والفعل لا یصح الاخبار عنہ، فعل مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، فعل مبتدا واقع نہیں ہو سکتا۔ فکذالک،
لا یصل اخبار یعنی اس سے خبر نہیں دی جاتی، اس کے متعلق خبر نہیں دی جاتی، تو یہ کیا ہے؟ یعنی مبتدا نہیں ہوتا، فعل مبتدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کیا ہے، جو فعل کی جگہ پر آتا ہے وہ بھی مبتدا واقع نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا اشتباہ ہو گیا ترجمے میں، اور دوبارہ اس کو سنیے والفعل سے، والفعل لا يصح الاخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه، فعل کے لیے خبر نہیں دی جاتی، یعنی فعل خبر کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ فعل کو فاعل چاہیے، نائب فاعل چاہیے، مفعول، اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ یہ ترجمہ غور سے سنیے کہ والفعل لا يصح الاخبار عنه، کہ فعل سے خبر نہیں دی جاتی، فعل کو خبر نہیں دی جاتی، یعنی فعل جب آئے تو فعل یہ نہیں کہتا کہ مجھے خبر چاہیے، نہیں، فعل کو خبر نہیں چاہیے، فاعل یا اس طرح کی اور چیزیں چاہیے جو نائب فاعل وغیرہ ہے۔ فَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي مَوْضِعِهِ، اس طرح جو اس کی فعل کی جگہ پر آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے خبر نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر جس طرح یقوموں کو زیدان فاعل کی طور پر چاہیے، تو قائم جو کہ یقوموں کی جگہ پر ہے اس کو بھی فاعل کے طور پر زیدان چاہیے، نہیں کہ خبر چاہیے۔ تو لہٰذا اس پہ غور کریں، تھوڑا اس میں اشتباہ ہو گیا ترجمے میں۔ وَإِنَّمَا مَثَّلْتُ بِقَاتِنٌ وَمَضْرُوبٌ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَصْفِ رَافِعًا لِلْفَاعِلِ أَوِ النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جو مثالیں دی، ایک مثال میں ہم نے کہا قاتن، دوسری مثال میں کہا مضروب، دو مثالیں پیش کی نا، ایک میں قاتن کہا، دوسرے میں مضروب کہا۔ یہ جو پیچھے مثال دی کہ قاتن قوم سلمہ، ایک وما مضروب العمران، یہ دو مثالیں پیش کی۔ تو پہلی مثال میں شاید مثال قاتن ہے جو فاعل ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مضروب اس میں مفعول ہے۔ تو اس طرح دو مثالیں کیوں دی، ایک اس میں فاعل کی، ایک اس میں مفعول کی؟ مصنف کہتے ہیں کہ میں اس لیے دو مثالیں پیش کی میں نے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جب میں نے کہا کہ وصف مبتدا واقع ہو تو وصف چاہے ایسی ہو کہ جو فاعل کو چاہتی ہو، یا ایسی وصف ہو جو کس کو چاہتی ہو؟ نائب فاعل کو چاہتی ہو۔ جس طرح یہاں پر پیچھے جو مثال گزری تھی کہ اب آگے بھی آ رہی ہے، لیکن اس متن میں کیا ہے کہ قاتن قوم سلمہ، تو قاتن یہ مبتدا ہے، یہ اس میں فاعل کیا ہوا ہے؟ ایسی وصف ہے کہ جو مبتدا واقع ہوا ہے، مبتدا واقع ہوا ہے، حمزہ استفہامی اس سے پہلے ہے، اور قوم سلمہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر نہیں ہے بلکہ فاعل ہے۔ اور اس طرح مضروبن جو ہے یہ وصف ہے، اس سے پہلے نافیہ ہے، ساری شرائط اس میں پوری ہیں، اور الامران اس کے لیے کیا ہے؟ خبر نہیں ہے لیکن فاعل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ الامران نائب فاعل ہے مضروبن سے، کیونکہ مضروبن مجہول کے لیے آتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَإِنَّمَا مَثَلْتُ بِقَاتِنٌ وَمَضْرُوبٌ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَصْفِ رَافِعًا لِلْفَاعِلِ أَوِ النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ۔ میں نے انما مثل، تو میں نے مثالیں دی بے قاتن سے و مضروب، دو مثالیں پیش کی، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہ لا فرق بین کون الوصف رافع للفاعل، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ وصف فاعل کو رفع دینے والی ہو جیسے قاتن ہے، او نائب عن الفاعل، یا نائب فاعل کو کیا ہے؟ رفع دینے والی ہو جیسے مضروب ہے۔ ومن شواہد النفی، یہاں سے انشاءاللہ اور آگے والی بحث آ رہے تعدد خبر کی، اس کو کل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔